الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیہ سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی حبیب اللہ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ ہم از بے حقائق کنت رضی اللہ عنہ کے گفتن با فلاں شہر ولی از اولیاء خدا عز و جل برخاستم و قصد زیارت وے کردم چوبا مسجد وے رسیدم وے از خانہ بیرو آمد و اندر مسجد خیو از دہاں برزمی افکنت من ازاں جاں باز گشتم ویرا سلام نہ گفتہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکایت کرتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ لوگوں نے کہا کہ فلاں شہر میں ایک اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو آپ کہتے ہیں میں اٹھا اور اس کی زیارت کے لیے گیا، میں نے اس کی زیارت کا ارادہ کیا۔ جب اس کی مسجد میں پہنچا تو وہ اپنے گھر سے نکلا اور مسجد میں اپنے منہ سے مسجد کے زمین پر تھوکا۔ من از اجاں باز گشتم، میں وہاں سے لوٹ آیا، ویرا سلام نہ گفتہ، میں نے اسے سلام نہ کہی۔ گفتم، میں نے کہا ولی باید کے شریعت پر خود نگاہ دارت، یہ ہیں اللہ کے ولی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مجھے پتہ چلا، لوگوں نے کہا، تو پھر میں اس کی زیارت کے لیے گیا اور میں نے دیکھا کہ انہیں مسجد کے فرش پر تھوکا ہے اور چہرہ قبلہ کی طرف تھا، تو قبلہ کی طرف منہ کر کے فرش مسجد پہ تھوکا۔ تو آپ میں نے اس سے سلام بھی نہیں لی۔ آج ہمیں نئی تہذیب سکھاتی ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی اتنا ہی مغرور ہے، مغرور میں اتنے غرور میں مبتلا ہے، دیکھو جی وہ تو مسلمان ہی ہے، اسے سلام ہی نہیں لی۔ یہ تو کافر تو نہیں تھا، ولی مشہور تھا اور مسجد میں ہی آیا تھا، لیکن فرش مسجد پہ تھوکا تھا، تو بایزید بسطامی سلام نہیں دے رہے۔ تو یہاں تو بد مذہبوں کو بھی سلام لے رہی ہیں، ان سے رشتے کر رہی ہیں اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلق جوڑ رہی ہیں اور اسے تہذیب کا نام دے رہی ہیں اور اسے اخلاق کا نام دے رہی ہیں۔ اور یہ سلطان العارفین اور لکھنے والے حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ وہ کافر نہیں تھا، وہ تو ولی مشہور تھا۔ تو ولی کی زیارت کے لیے گئے اور جب اس نے تھوکا تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ سلام نہیں کی۔ تو آج کون سے یہ پیر بن بیٹھے ہیں جی صوفی جو ہیں وہ تو اتنے سخت نہیں ہوتے۔ میں نے کہا وہ صوفی نہیں ہوتے، وہ کوفی ہوں گے۔ جو صوفی ہوتے ہیں وہ غیرت مند ہوتے ہیں، کوئی بغیر صوفی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا غیرت مند اللہ ہے، تو جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ اپنی ذات پہ ہر بات سہ جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے دشمن کے متعلق نرمی نہیں رکھتا، بلکہ بتاتا ہے ہمارا جو بھی تعلق ہے اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو مسلمان ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے اس سے سلام نہیں لی۔ تو پھر میں نے کہا کہ ولی وہ ہوتا ہے اور ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر شریعت کی حفاظت رکھے، یعنی ولی کے لیے ضرورت ہے کہ وہ شریعت پہ عمل کرے۔ وہ یا حق بر حال بر وے نگاہ دارت، یا پھر وہ خود ہی حفاظت نہ کرے تو حق تعالیٰ اس کے حال کی حفاظت کرے۔ یعنی کیا مطلب، اگر اس کے منہ سے تھوک نکلنے لگا تھا تو اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا، تھوک ہی نہ نکلنے دیتا، یا اس کا منہ پھیر دیتا کہ مسجد کی طرف قبلہ کی طرف وہ فرش مسجد پہ تھوکا نہ جاتا، ہوا میں اڑ جاتا، کہیں چلا جاتا۔ یعنی بایزید بسطامی فرماتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو خود شریعت کی حفاظت کرے یا حق تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کی حال کی حفاظت کرے اور وہ شریعت کے خلاف کام نہ کرے۔ اگر یہ مرد ولی بودھی، اگر یہ مرد ولی ہوتا تو آب دہن پر زمین مسجد نیف گندی حفظ حرمت را، کہ وہ اپنے منہ کا پانی فرش مسجد پر اور مسجد کی زمین پر نہ گراتا، مسجد کی ادب کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ ہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ولی ہوتا تو مسجد کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے یہ فرش مسجد پہ نہ تھوکتا۔ وہاں تو معیار یہ تھا کہ جو فرش مسجد میں تھوکے وہ ولی نہیں۔ تو جو آج نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن نہ دین نہ شریعت، پتہ ہی نہیں، کڑے پہن لیے، چھاپے پہن لی، اسے ولی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور داتا صاحب لکھنے ہیں بایزید بسطامی ولی کون ہوتا ہے؟ کہا ولی ہوتا تو یہ مسجد کی زمین کا بھی خیال کرتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر میں تھوکا نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے گھر کو صاف کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کا ادب کیا جاتا ہے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ یا حق ویرا نگاہ داشتی صحت کرامت را، یا اللہ عز و جل اس کی حفاظت فرماتا اس کی کرامت کی صحت کی وجہ سے، یعنی اس کی کرامت ہو جاتی کہ اللہ عز و جل اس کو محفوظ فرما لیتا، لیکن دونوں کام نہیں ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں شب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اسی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخواب دیدم، میں نے خواب میں دیکھا کہ گفت فرمایا یا با یزید، آیت با یزید بھی تکلیف ہوتی ہے تو دادا صاحب رہتے ہیں یہ با یزید تو آمینہ کے لال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا با یزید، اے با یزید برکات آنچیں کر دی اندر تو رسید، یہ جو تو نے اللہ اس کے رسول کے لیے اس سے نفرت کی ہے جس سے فرش مسجد پہ تھوکا ہے اور قبلہ کی جانب اس کا چہرہ تھا، تو اس سے جو یہ مسجد کے ادب کا لحاظ نہیں ہوا، تم نے نفرت کرتے اس سے سلام نہیں لی، تو فرمایا اس کی برکات تجھے پہنچیں گی، با یزید سامرم پہنچیں گی، دیگر روز بدی درجہ رسیدم کے شبہ ہمیں بینت، آپ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ دوسرے ہی دن جس درجہ میں اس درجہ میں پہنچ گیا جسے تم دیکھ رہے ہو، یعنی غیرت کی وجہ سے کتنا مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ باعث بسامی رحمۃ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، پتہ چلا کہ جب بد عمل بد کردار سے نفرت کی جائے اس کی بد کرداری کی وجہ سے تو اللہ عز و جل کے محبوب کا دیدار ہو جاتا ہے، تو جو بد مذہب سے نفرت کرے اس پہ رب اور رب کے رسول کتنے راضی ہوتے ہیں۔ تو ایک زیارت کی دولت نصیب ہوئی، دوسرا فرمایا اس عمل کی وجہ سے جو میرے محبوب کی وجہ سے جو نفرت کی ہے اس کی برکتیں ملیں گی، فرمایا جس مقام پہ اب تم مجھے دیکھ رہے ہو دوسرے دن اسی مقام پہ پہنچ گیا تھا۔ بتاؤ یہ پوری رات نوافل پڑھنے سے ملا اور اتنے صدقات و خیرات کرنے سے یہ مقام ملا، یہ مقام ملا ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اس نے جو عمل کیا اس سے نفرت کی ہے تو اسے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ تو پتہ چلا غیرت کتنی بڑی دولت ہے، اگر نصیب ہو جائے تو پھر وہ بڑا خوش نصیب ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو بڑے مقامات و منازل بڑی جلدی سے مل جاتے ہیں اور اس کے لیے راستے آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمیں حق تعالیٰ کی موافقت میں ہی محبت کرنے اور حق تعالیٰ کی موافقت میں ہی نفرت کی توفیق عطا فرمائے۔